سنت نبوی کی پیروی کے شوق نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے اخلاق میں ایک توازن و اعتدال کی جھلک پیدا کر دی تھی۔ عبد الرحمن بن یزید کا بیان ہے کہ ہم نے حضرت حذیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، آپ ہمیں کسی ایسے شخص کا پتہ بتائیں جو خلق و ہدایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر ہو تاکہ ہم اس سے کچھ حاصل کریں۔ بولے عبداللہ بن مسعود، سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت، حسن خلق اور طور طریقے کے پابند ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں سے جو لوگ موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ بارگاہ نبوت میں تقرب کے لحاظ سے حضرت عبداللہ بن مسعود کا درجہ سب سے بلند ہے۔ حضرت علی جب کوفہ تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے چند دیرینہ احباب ان سے ملنے آئے۔ حضرت علی نے امتحاناً حضرت عبداللہ بن مسعود کی نسبت ان کے خیالات دریافت کیے۔ سب نے تعریف کی اور کہا، امیر المومنین، ہم نے عبداللہ بن مسعود سے زیادہ متقی، پرہیزگار، خلیق، نرم دل اور بہتر ہم نشین نہیں دیکھا۔ حضرت علی نے فرمایا، بے شک میرا بھی یہی خیال ہے، بلکہ تم نے جو کچھ تعریف کی میں ان کو اس سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ انہوں نے قرآن پڑھا، حلال کو حلال اور حرام کو حرام کیا۔ وہ دین کے فقیہ اور سنت کے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ایک دفعہ اپنے ایک دوست ابو عمیر سے ملنے گئے۔ اتفاق سے وہ موجود نہ تھے۔ انہوں نے پینے کے لیے پانی مانگا۔ گھر میں پانی موجود نہ تھا۔ ایک لونڈی کسی ہمسائے سے لانے گئی اور دیر تک واپس نہ آئی۔ ابو عمیر کی بیوی نے غضبناک ہو کر اس کو سخت سست کہا اور اس پر لعنت بھیجی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ سن کر واپس چلے آئے۔ دوسرے روز ابو عمیر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس قدر جلد بازی کے ساتھ واپس چلے آنے کی وجہ پوچھی۔ بولے، خادمہ نے جب پانی لانے میں دیر کی تو تمہاری بیوی نے اس پر لعنت بھیجی، چونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جس پر لعنت بھیجی جاتی ہے اگر وہ بے قصور ہوتا ہے تو بھیجنے والے پر لوٹ آتی ہے۔ میں نے خیال کیا کہ خادمہ اگر بے قصور ہوئی تو بلا وجہ میں اس لعنت کے واپس آنے کا باعث ہوں گا۔ ایک بار انہوں نے ایک شخص سے ایک لونڈی خریدی، لیکن قیمت ادا ہونے سے پہلے وہ شخص غائب ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے 1 سال تک اس کو تلاش کیا مگر کچھ پتہ نہیں چلا۔ بالآخر مایوس ہو کر 1 2 درہم کر کے اس کی طرف سے صدقہ کر دیا اور فرمایا، اگر وہ واپس آئے گا تو قیمت ادا کروں گا اور یہ صدقہ میری طرف سے ہوگا۔ تمیم بن حرام فرماتے ہیں کہ مجھے اکثر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نشینی کا فخر حاصل ہے، لیکن میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے زیادہ کسی کو دنیا سے بے نیاز اور آخرت کا طالب نہ دیکھا۔ حضرت عثمان نے 2 برس تک ان کا وظیفہ بند کر دیا تھا۔ وفات کے وقت انہوں نے ان کی اولاد کے لیے جاری کر دینا چاہا، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود نے نہایت بے نیازی کے ساتھ انکار کر دیا۔ بولے، کیا آپ کو میری اولاد کے محتاج ہو جانے کا اندیشہ ہے؟ میں نے انہیں حکم دیا کہ ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو مہمان نوازی کا نہایت شوق تھا۔ انہوں نے کوفہ میں مکان مہمانوں کے لیے خالی کر دیا تھا۔